خانہ کعبہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ اس کائنات اور اس دنیا کی تاریخ ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خانہ کعبہ اس دنیا میں موجود تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اسی دن سے محترم بنایا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنا دیا تھا جب اللہ نے آسمان اور زمین بنائے تھے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خانہ کعبہ صرف ہمارے لیے محترم نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو لوگوں کے لیے محترم، عزت والا، شرف والا اور بزرگی والا قرار دیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جو خانہ کعبہ بنایا تو یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابراہیم نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ بنایا تھا، بلکہ خانہ کعبہ تو پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے نئے سرے سے اس کی تعمیر کی تھی۔ جس طرح گھر پرانے ہو جاتے ہیں باپ دادا کے بنے ہوئے تو آگے پوتے یا ان کی اولادیں گھر کو انہی بنیادوں کے اوپر دوبارہ بنا لیتی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ جس طرح مسجد کی عمارت پرانی ہو جاتی ہے تو مسجد کی عمارت کو شہید کر کے لوگ نئی عمارت اس جگہ پہ قائم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کو بنایا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابراہیم نے پہلی دفعہ اس کو بنایا تھا۔ خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم سے پہلے موجود تھا اور حضرت آدم سے بھی پہلے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم نے صرف خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا، اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تو اللہ نے کیا حکم دیا حضرت ابراہیم کو؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے میرا گھر بنا دیا، اب لوگوں کو حج کی دعوت دو اور لوگوں کو اعلان کر کے اس گھر کی طرف بلاؤ، اس گھر کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراؤ۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم نے کہا اے باری تعالیٰ یہاں تو کوئی آبادی نہیں۔ جس وقت خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا اس وقت مکے میں کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی بستی، نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی شہر، نہ کوئی ڈیرا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی انسان، کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کی اے باری تعالیٰ بندہ تو نظر کوئی نہیں آ رہا، میں کس کو دعوت دوں حج کی؟ کون میری آواز سنے گا؟ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اور تیری آواز کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا یہ تمہارے رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تم آواز دو، تم اعلان کرو، تم لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، اعلان تم کرو گے، اور لوگوں کے دلوں میں اپنے گھر کا احترام، اپنے گھر کی عزت پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔
اور یاد رکھیں بیت اللہ شریف کی یہ عظمت ہے کہ بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں پہلا سپارہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، جب آپ نے خانہ کعبہ بنا لیا نا تو اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو۔ غور کریں ذرا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس گھر کو پاک کرو، بلکہ کہا بیتیا، یہ میرا گھر ہے، میرے گھر کو پاک کرو۔ اللہ کس کے لیے پاک کریں؟ کہا یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، یہاں اعتکاف کرنے والے آئیں گے، یہاں رکوع کرنے والے آئیں گے، یہاں سجدے کرنے والے آئیں گے۔ اے ابراہیم اور اے اسماعیل میرے اس گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ اور اس سے بڑے خاص مسئلے پتہ چلے، غور کیجئے گا۔ ایک مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو بیت اللہ کی صفائی کا حکم اللہ نے کس کو دیا ہے؟ کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم کو۔ اور حضرت ابراہیم کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس کائنات میں حضور کے بعد، حضور علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں تمام انبیاء میں سے جس کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، حضرت ابراہیم کی ذات گرامی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو تعلق ہے نا وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اور حضور کی جو ظاہری شکل و صورت تھی وہ بھی حضرت ابراہیم سے ملتی جلتی تھی۔ جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور نے اپنے صحابہ کو مختلف نبیوں کی شکل و صورت نقش و نگار بیان کیے۔ حضور نے حضرت موسیٰ اس طرح تھے، حضرت عیسیٰ اس طرح تھے، حضرت ابراہیم اس طرح تھے۔ جب حضور نے حضرت ابراہیم کا تعارف کروایا نا تو ساتھ ہی حضور مسکرائے اور کہا اے میرے صحابہ اگر تم اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، تم میری ہی زیارت کر لو۔ اللہ نے مجھے میرے جد امجد حضرت ابراہیم کی نسل میں سے اور اولاد میں سے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا میرے گھر کو صاف کرو، میرے گھر کی ستھرائی کرو۔ اس سے پتہ چلا مسجد کی صفائی کرنا عام بندوں کا کام نہیں ہے، مسجد کی صفائی کرنا یہ تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو حکم دیتا ہے اپنے گھر صاف کرنے کا، اور اس سے محدثین نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اللہ نے حکم دیا میرے گھر کی صفائی کرو، خانہ کعبہ کی صفائی کرو، حکم کس کو دیا؟ حضرت ابراہیم کو۔ اور حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کرے، خانہ کعبہ کی صفائی تو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ جو مسجدیں ہیں نا یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی ستھرائی کا وہ انتظام اور انصرام کرتا ہے اور مسجد کی صفائی میں وہ حصہ لیتا ہے، علماء نے لکھا اسے مسجد صاف کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے نامہ اعمال میں حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ مہینے میں ایک آدھ بار مسجد کی صفائی
ساری نہیں ہو سکتی تو ایک آدھ صف کی، 2 صفوں کی، 3 صفوں کی وضو والی صفحہ جگہ صاف کر دی، ایک صف پہ جھاڑو دے دیا، یہ بڑی بڑی عبادت کا، بڑے اجر کا اور بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی صفائی کرو، تو پتہ چلا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ شریف کس کا گھر ہے جی؟ اللہ کا۔ خانہ کعبہ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں، خانہ کعبہ کی عظمت کتنی ہے، بیت اللہ شریف کا مقام کتنا ہے۔ لوگوں، جس جگہ کو اللہ اپنا گھر قرار دے رہا ہے، اللہ نے اس گھر میں اپنی کتنی ہی برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے، خانہ کعبہ میرا گھر ہے، حرم میرا گھر ہے، بیت اللہ میرا گھر ہے، تو جس کو اللہ اپنا گھر قرار دے، اللہ نے اس گھر میں کتنے برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ اور حدیث سن لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز اللہ 120 رحمتیں خانہ کعبہ کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں، 120 رحمتیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا 120 میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو دیوانہ وار احرام باندھ کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، جو طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا 1 نہیں، 2 نہیں، 10 20 30 50 نہیں، طواف کرنے والوں کے اوپر اللہ اپنی 60 رحمتوں کو نازل فرما دیتا ہے، 60 رحمتوں کو۔ اور پھر حضور نے فرمایا 120 میں سے 40 رحمتیں، کتنی رحمتیں؟ 40 رحمتیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو صرف حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ وہ کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، صرف حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ سارے کام چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے یہ میرے گھر کے پاس بیٹھے ہیں، یہ میرے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ میرے حرم کے پاس بیٹھے ہیں۔ تو وہ لوگ جو حرم کے اندر صرف بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، صرف بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ حرم کے اوپر بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر اللہ اپنی 40 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، 40 رحمتوں کو۔ اور پھر 20 رحمتیں، 120 نازل ہوئیں، 60 مل گئیں طواف کرنے والوں کو، 40 مل گئیں حرم میں بیٹھے ہوئوں کو، اور 20 رحمتیں حضور نے فرمایا ان کو ملتی ہیں جو طواف کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں حرم میں، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتے، صرف اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت، خانہ کعبہ کی زیارت، اللہ کے گھر کی زیارت۔ اب غور کریں نا، یہ جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت پیدا کی ہے۔ کیوں جی؟ کیا خیال ہے جب نام آتا ہے بیت اللہ کا، جب نام آتا ہے خانہ کعبہ کا، یا جب آپ سنتے ہیں کہ میرے خاندان کا فلاں بندہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا آپ سنتے ہیں کہ میری مسجد کا فلاں نمازی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو جواب ضرور دیجئے گا اور سچ سچ بتائیے گا، حاجیوں کے قافلے سن کر دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ ہمیں بھی اس قافلے میں شامل فرما، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں پیدا کر دی ہے۔ اور عاشق لوگ تو کہتے ہیں کہ جس نے خانہ کعبہ ابھی دیکھا نہیں نا، بیت اللہ شریف جس نے ابھی دیکھا نہیں زندگی میں، جسے ابھی یہ اعزاز نہیں ملا، یہ شرف نہیں ملا، جب تک لوگ خانہ کعبہ کو دیکھتے نہیں ان کے دل مچلتے رہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں، اللہ مجھے بھی یہ سفر عطا کر دے،
اللہ مجھے بھی وہاں لے جا، اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کر دے۔ تو جب تک لوگ خانہ کعبہ کو دیکھتے نہیں ان کے دل مچلتے رہتے ہیں، اور پھر جو لوگ ایک دفعہ دیکھ آتے ہیں پھر ان کے دل مچلتے نہیں، ان کے دل بیت اللہ کی محبت میں تڑپتے رہتے ہیں۔ مچلنا اور ہے، تڑپنا اور ہے۔ مچھلی پانی سے باہر ہو تو وہ تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے، اس لیے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو بیت اللہ کی محبت، خانہ کعبہ کی محبت، حرم شریف کی محبت، یہ اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں پیدا کر دی ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس محبت کو دل سے باہر بھی نکالتے ہیں یا ہم اس محبت کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہ محبت اللہ نے اپنے گھر کی ہر مسلمان کے دل میں پیدا کی ہے۔ اور خانہ کعبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، بیت اللہ شریف امن کی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ کس کی جگہ ہے جی؟ آہستہ بولے ہیں، کس کی؟ امن کی۔ خانہ کعبہ امن کا مرکز، سکون کا مرکز، اطمینان کا مرکز، روحانیت کا مرکز۔ اور پھر شریعت کہتی ہے کہ خانہ کعبہ میں جو چلا جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ میں جو چلا جاتا ہے، حرم میں جو چلا جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ جانوروں کو امن، انسانوں کو امن، پرندوں کو امن۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا حرم کی حد میں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ حرم کی حد میں، بیت اللہ شریف کی حد میں کسی کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حرم کی حد میں کسی جانور کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حرم کی حد میں کسی پرندے کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حرم کی حدود میں جو گھاس اگ جاتی ہے نا، آج کل تو ماربل پتھر لگ گیا، وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن پہلے زمانوں میں مسئلہ یہ تھا، اور حضور کا مسئلہ حضور نے بتایا کہ وہ گھاس جو حرم کی حد میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، حضور نے اپنے صحابہ کو اس گھاس کا بھی ادب کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس گھاس کا بھی ادب کرو، اس گھاس کا بھی احترام کرو، اس لیے یہ کوئی عام گھاس نہیں ہے، یہ وہ گھاس ہے جو اللہ کے گھر کے ارد گرد پیدا ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس گھر کی گھاس کا بھی ادب کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس گھر کی عظمت کتنی ہوگی، اس خانہ کعبہ کا مقام کیا ہوگا، اس بیت اللہ شریف کی عظمت کتنی ہوگی۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حضور کا دل کیا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جاؤں، دروازہ کھلے، اندر جاؤں، جا کر نفل پڑھوں، دعا مانگوں، رب کی عبادت کروں۔ دروازے کو تالا لگا تھا، خانہ کعبہ کے دروازے کو تالا لگا تھا، اور جس کے پاس چابی تھی وہ مسلمان نہیں تھا، نام تھا عثمان بن طلحہ۔ حضور نے اسے پاس بلایا اور کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر جاؤں، جا کر نماز پڑھوں، عبادت کروں، دعا مانگوں، رب کو راضی کروں۔ تو وہ شخص غرور کرنے لگا، اترانے لگا، تکبر کرنے لگا، کہنے لگا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، باقی ہر ایک کو کھلی اجازت ہے، جو مانگے گا چابی دوں گا، آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کو سخت پیاس لگی ہو اور ایک دکان کے پاس سے گزرے، وہاں ٹھنڈے پانی کا کولر ہو، آپ دکاندار کو کہیں کہ یار یہ ایک گلاس پانی مجھے بھی دو، وہ کہے کہ باقی سب کو پانی ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ ایک تو ہے نا وہ کہے کہ نہیں یہ صرف میں نے اپنے لیے رکھا ہے، کسی کو نہیں دیتا، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن وہ کہے کہ یہ پانی ہر عام خاص پیے، کھلی اجازت ہے، لیکن آپ کو نہیں دوں گا، تو یہ سن کے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جائے گی یا دشمنی پیدا ہو جائے گی؟ کیوں جی، کیا پیدا ہوگا؟ اب آپ غور کریں، حضور نے جب عثمان سے کہا نا چابی چاہیے، اندر جانا چاہتا ہوں، اس نے کہا باقی ہر ایک کو دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ تو غور کریں اس کے یہ لفظ سن کر اللہ کے رسول کے دل پہ کیا کیفیت گزری ہوگی۔ آخر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، لیکن یہ عثمان بن ابی طلحہ کہتا ہے کہ جب ہر روز میں سونے کے لیے اپنے بستر پہ جاتا نا
تو مجھے پیغمبر اسلام کی وہ بات یاد آ جاتی۔ وہ بات کیا تھی؟ جب اس نے انکار کیا کہ میں چابی نہیں دوں گا، تو حضور نے فرمایا اے عثمان، ان قریب وہ دن بھی آئے گا جب اللہ اس گھر کی چابی مجھے دے گا اور پھر میں جس کو چاہوں گا خانہ کعبہ کی چابی عطا فرماؤں گا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی عطا کروں گا۔ تو عثمان کہنے لگا کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، قریش ابھی زندہ ہیں، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ تو عثمان کہتا ہے جب بھی میں رات کو اپنے بستر پہ لیٹتا تو مجھے پیغمبر اسلام کی وہ بات یاد آ جاتی، اس لیے کہ کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، وہ سچے ہی لفظ ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجز و انکساری کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے حرم کے اندر داخل ہوئے، مکہ شریف میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ سامنے ہے۔ حضور کا دل کیا کہ دروازہ کھلے اور میں اندر جا کے رب کی عبادت کروں۔ پوچھا چابی کس کے پاس ہے؟ جواب ملا حضور ابھی تک اسی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے۔ حضور نے کہا تلاش کرو کدھر ہے۔ تلاش کیا گیا تو وہ عثمان ایک کونے میں دبک کر چھپ کے بیٹھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید حضور کے بڑے بڑے بہادر اور جرنیل صحابی، انہوں نے عثمان کو یوں گریبان سے پکڑا اور یوں اٹھا کے پٹک کے حضور کے قدموں میں پھینکا، کہا حضور یہی ہے وہ شخص جس نے آپ کو چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، آج بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، یہ ہے وہ شخص۔ حضور نے کہا چابی دو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی نکالی، ڈرتے ہوئے حضور کو چابی دی، حضور نے چابی پکڑی۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے لب خشک ہو چکے تھے، اسے اپنی وہ توہین یاد آ رہی تھی کہ جو اس نے حضور کو چابی نہیں دی تھی۔ اب یہ ڈر رہا تھا کہ حضور میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آیا مجھے قتل کر دیا جائے گا، یا مجھے مکے سے نکال دیا جائے گا، یا مجھے قید کر دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی بے ادبی کی تھی۔ آج مکہ فتح ہو گیا، اب وہ ڈر رہا ہے۔ حضور نے اسے پاس بلایا، کہا ہاتھ پھیلاؤ۔ اس نے ہاتھ پھیلایا، حضور نے دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی رکھی اور کہا کہ عثمان یاد کرو وہ دن میں نے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ چابی مجھے دے گا اور میں آگے جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو نے تو انکار کر دیا تھا، مجھے چابی نہیں دی تھی، لیکن آج اللہ کا رسول یہ اعلان کر رہا ہے میں چابی نہ ابو بکر کو دوں گا، نہ عمر کو دوں گا، نہ عثمان کو دوں گا، نہ علی کو دوں گا، آج میں چابی واپس ہے عثمان بن ابی طلحہ، واپس میں یہ چابی تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اور پھر حضور نے کہا کہ یہ چابی قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی، سوائے ظالم کے کوئی تجھ سے یہ چابی نہیں چھین سکتا۔ تو مکہ شریف جو ہے یہ امن کی جگہ ہے۔ اس حرم میں قاتل آ جائے، چور آ جائے، جب تک وہ حرم میں ہے اسے سزا نہیں دی جا سکتی، جب تک وہ حرم کی حد میں ہے، بیت اللہ شریف کی حد میں ہے، اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ رب کا فیصلہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ حرم میں آ جاتا ہے، جو خانہ کعبہ کے ارد گرد داخل ہو جاتا ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے، اسے امن ہی امن ہے، اب اسے کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو خانہ کعبہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خانہ کعبہ امن کا مرکز ہے، اطمینان کا مرکز ہے، سکون کا مرکز ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کی ایک اور عظمت یہ ہے، خانہ کعبہ وہ عمارت ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے تو منہ کس کی طرف کرنا ہے؟ کس کی طرف منہ کرنا ہے؟ خانہ۔ نیت ہم یہی کرتے ہیں نا، منہ طرف قبلہ شریف کے۔ اور مسلمان دنیا کے جس مرضی خطے میں چلا جائے، یورپ میں ہو، ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو،
مشرق میں چلا جائے، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اس وقت تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر لیتا۔ اور بندہ، آپ نماز ادا کریں، کھڑے ہو کے رو رو کے نماز پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، 2 رکعتوں میں آپ پورا قرآن تلاوت کر لیں، لیکن مسئلہ آپ سے پوچھنے لگا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے پہلی رکعت میں 15 سپارے پڑھ دیے، دوسری میں آخری 15 پڑھ دیے، نماز میں رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنا منہ قبلے کی طرف نہ کرے، صرف اپنی پشت قبلے کی طرف کرے اور منہ دوسری طرف کرے، تو بتائیں کیا اس بندے کی نماز مقبول ہوگی کہ مردود ہوگی؟ کیوں جی؟ مقبول ہوگی کہ مردود ہوگی؟ بھائی مقبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں کیا۔ تو یہ خانہ کعبہ کا اعزاز ہے، یہ بیت اللہ شریف کا VIP پروٹوکول ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اللہ کہتا ہے کہ اپنا رخ تم نے کس کی طرف کرنا ہے؟ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اور حضور کی حدیث بھی سن لیں، حضور نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہماری نماز کی طرح نماز ادا کرے اور جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ جانے اور جو ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال سمجھے، حضور نے فرمایا اس کے بارے میں گواہی دے دو کہ وہ پکا مسلمان ہے، وہ پکا مسلمان ہے، گواہی دے دو اس کے بارے میں۔ تو پتہ چلا خانہ کعبہ جو ہے یہ مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے، مسلمانوں کی وحدت کا مرکز ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان فجر سے لے کے عشاء تک جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا رخ وہ قبلہ شریف کی طرف کرتے ہیں۔ یہ بھی عظمت ہے خانہ کعبہ شریف کی، یہ بھی عظمت ہے بیت اللہ شریف کی۔ اور پھر اس پوری دنیا میں اور اس پوری کائنات میں صرف خانہ کعبہ ایسا گھر ہے جہاں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، 24 گھنٹے۔ آپ کو سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں ملے گا، یا مہینے کے ہفتوں میں سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں ملے گا، یا 24 گھنٹوں میں سے کوئی 1 گھنٹہ یا منٹ یا سیکنڈ ایسا نہیں ملے گا جب لوگ اللہ کے گھر کا یا طواف نہیں کر رہے یا نماز ادا نہیں کر رہے۔ 24 گھنٹے، تو یہ بھی خانہ کعبہ کی عظمت ہے۔ 24 گھنٹے وہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ بھی عزت ہے، عظمت ہے، شرف ہے خانہ کعبہ کا جو اللہ نے اپنے گھر کو نصیب فرما دیا ہے۔ اور ایک اور پہلو سنے خانہ کعبہ کی عظمت کا، خانہ کعبہ شریف کے عین اوپر، بالکل اوپر سیدھی سمت میں آسمانوں میں بھی ایک قبلہ ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بیت اللہ شریف کے خانہ کعبہ کے عین اوپر بالکل سیدھا آسمانوں پہ ایک قبلہ ہے جو کس کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کا۔ کس کا قبلہ ہے جی؟ اور اس قبلے کا نام ہے بیت المعمور۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا، انسانوں کا قبلہ، اور بیت المعمور کس کا قبلہ ہے؟ فرشتوں کا۔ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کے ساتھ حضرت ابراہیم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کے۔ اور مفسرین کہتے ہیں چونکہ حضرت ابراہیم نے دنیا میں خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ اعزاز دیا کہ حضرت ابراہیم نے زمین میں انسانوں کا خانہ کعبہ بنایا تو اللہ نے بیت المعمور کے ساتھ بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو نسبت عطا فرما دی جو فرشتوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے صبح کے وقت
بیت المعمور کا طواف شروع کرتے ہیں اور شام تک طواف کرتے رہتے ہیں۔ شام کے وقت وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں جو شام سے لے کے اگلی صبح تک طواف کرتے رہتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، حضور نے فرمایا کہ جو فرشتہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کا بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے آ جاتا ہے، پھر قیامت تک دوبارہ دوسری مرتبہ اس کی باری نہیں آتی، دوسری مرتبہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو اے مسلمان، تو ناز کر کے اللہ نے تجھے اپنے حبیب کی امت سے پیدا کیا، فرشتے ہو کر اپنے قبلے کا ایک سے زیادہ دفعہ طواف نہیں کر سکتے، لیکن اے مسلمان تیرے اوپر جب بھی اللہ کرم کرتا ہے تو زندگی میں ایک بار نہیں کئی بار وہاں جاتا ہے، خانہ کعبہ کا دیدار بھی کرتا ہے اور اللہ تجھے خانہ کعبہ کا طواف بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے نا، یہ حضور کا فیض ہے۔ اور خانہ کعبہ کی ایک اور خصوصیت سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری امت اللہ کے گھر کا احترام کرتی رہے گی، اللہ کے گھر کی عزت کرتی رہے گی، اور جب تک میری امت بیت اللہ کو محترم جانتی رہے گی، حضور نے فرمایا تب تک میری امت خیر کے اوپر ہوگی، میری امت بھلائی کے اوپر ہوگی۔ اور جب میری امت خانہ کعبہ کی عزت چھوڑ دے گی، بیت اللہ کا احترام چھوڑ دے گی، بیت اللہ کا ادب چھوڑ دے گی، پھر میری امت خیر سے ہٹ جائے گی، بھلائی کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ اب خانہ کعبہ کی عزت کیسے کی جائے، بیت اللہ شریف کا احترام کیسے کیا جائے، اس کے 3 طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 3 طریقے، غور سے سنیے گا۔ پہلا طریقہ، اللہ کے گھر کی تعظیم کرنے کا، عزت کرنے کا، ادب احترام کرنے کا پہلا طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھیں، قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں، بچے موجود ہیں آسان کر دیتے ہیں، جب بھی آپ پیشاب یا پخانہ کرنے کے لیے بیٹھیں، نہ اپنا منہ قبلے کی طرف کرنا ہے، نہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرنی ہے۔ مسئلہ سن لیا آپ نے، طہارت حاصل کرنی ہے، رفع حاجت کرنی ہے تو نہ منہ قبلے کی طرف کرنا ہے اور نہ ہی اپنی پشت قبلے کی طرف کرنی ہے۔ اور الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان اس مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں اور ہمارے گھروں میں جو واش روم بنے ہوتے ہیں ان کی ترتیب ہمارے اس علاقے میں کیسے ہوتی ہے، وہ جو سیٹ ہوتی ہے اس کی سمت مشرق مغرب نہیں ہوتی بلکہ کس طرف ہوتی ہے، شمالن اور جنوبن۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے، یہ اللہ کے گھر کا احترام ہے کہ جب تم رفع حاجت کے لیے بیٹھو تو چونکہ تم بے لباس ہوتے ہو، تمہاری شرمگاہ سے